اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج سے ہم اپنی نئی سیریز شروع کریں گے، اسٹوریز آف آر پروفیٹس۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں تاکہ یہ ہماری رہنمائی کریں۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کون تھے؟ آدم علیہ السلام ہمارے پہلے پیغمبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں اللہ کی کرسی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، قلم یعنی پین، اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا، جو اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ کی نالج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، اس کے بعد جنوں کو بنایا، اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔ سیٹرڈے کو مٹی بنائی، سنڈے کو پہاڑ، منڈے کو ٹریز، ٹیوزڈے کو تکلیف، بیماریاں، مصیبتیں، وینسڈے کو نور یعنی لائٹ بنائی، پھر تھرسڈے کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، پھر فرائیڈے کو عصر سے مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیے، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن آئی لینڈ پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ایک تھا عزازیل، جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بارے میں ارادہ کیا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جس کی ایک جنریشن کے بعد جنریشن آئے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کا ٹیسٹ دیں، عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی،
تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن۔ اسی لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اسے بھگویا تو وہ تین بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال بھی آتا ہے، اللہ عالم۔ وہ سوکھی مٹی وہ سوکھی تو بلیک ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی۔ ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی، جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے۔ ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے کریشن کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ دیکھو ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فیٹ ٹال تھے، 60 بہت لمبے تھے وہ۔ جب ان کا اسٹیچو بن کر اللہ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے پاس آتا، چکر لگاتا، انہیں ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ وہ یہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا تھا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، یعنی سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو یہ نیا کریشن ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا اور ہر چیز کے نام سکھا دیے، جیسے یہ ٹری ہے، یہ ماؤنٹین ہے، یہ سٹارز ہیں، یہ برڈ ہے، اس کی پراپرٹیز اور یوزز بھی سکھا دیے، کمپلیٹ علم دے دیا۔ پھر جیسے ہی روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ اب ہم اس کے آگے کی سٹوری اگلے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔